صلی اللہ رسول کریم۔ آج ہم گفتگو کریں گے رزق کے عنوان پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے ذمہ لی ہیں ان میں سے ایک رزق کا معاملہ بھی ہے۔ عام طور پہ ہم جب کسی انسان کے پاس مال و دولت زیادہ دیکھتے ہیں یا جائیداد زیادہ دیکھتے ہیں یا عہدہ اور منصب زیادہ دیکھتے ہیں یا شہرت زیادہ دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس میں انصاف نہیں کیا۔ زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارے عملاً ہم یہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ نے زیادہ دے دیا، ہمیں کم دیا، جبکہ اس بات کا ہم جائزہ لیں گے آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جبکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ ہے، جائیداد زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب اس کو رزق زیادہ مل رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارا سوچنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے جسم پر اور اپنے اوپر جو ہونے والی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ رزق کا تعلق صرف پیسے اور جائیداد کے ساتھ نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ وہ چاہے آنکھ کا دیکھنا ہے، کان کا سننا ہے، زبان کا بولنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں رزق میں آتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے یہ بات سمجھائی، کہنے لگے کہ یاد رکھیے اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا، ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، آپ کو محروم کیا، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں، سارے انسان، مرد عورت، سب اللہ نے برابر کی۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ نے یہ تقسیم کار کی ہے جس کی وجہ سے جس کو ہم سمجھتے ہیں اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی نعمت ہے، وہ سب رزق کے اندر آتی ہیں۔ اب اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ دی ہے اور دوسرے کو نہیں دی، جس کو نہیں دی وہ دیکھے، اپنے بدن میں غور کرے کہ اس کے پاس کتنی نعمتیں اس کے علاوہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی تو اس کے پاس سکون کی زندگی نہیں ہوگی، لیکن جس کے پاس کم ہے وہ رات کو کھانا کھا کر لیٹتا ہے اور کسی گولی کھانے یا کسی چیز کی ضرورت اس کو پیش نہیں آتی، صبح اس کو اٹھانے سے اٹھتا ہے وہ خود نہیں اٹھتا۔ میں اس کا واقعہ کرتا ہوں، ایک صاحب کے پاس جانا ہوا اور اس صاحب کے 3 کارخانے تھے۔ اب جب ہم 3 کارخانوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوگی۔ ہم جب اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں ہمیں آپ مشورہ دیں، آیا ہم یہ کام کریں یا نہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نیک لوگ لگتے ہیں، ہم آپ کو وہ بات بتائیں گے جو حق اور سچ ہے۔ اور کہنے لگی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی گولی، انگلی سے اشارہ کیا، اتنی بڑی گولی کھا کے ہم رات کو لیٹتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی۔ اب مجھے بتلائیں، اس کے پاس مال و دولت زیادہ، اس کے پاس مال و دولت کم، لیکن اس کے پاس نیند کی نعمت نہیں ہے، اس کے پاس نیند کی نعمت ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ پہلے دور میں جو شہر ہوتے تھے ان کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں، جیسے شاہی قلعے کے ارد گرد دیواریں ہیں، یعنی شہر بند ہو جاتا تھا۔ اب بزرگ شہر کے دروازے پر پہنچے، شہر بند ہے، اندر سے دروازہ بند ہے۔ چوکیدار سے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ بھئی دروازہ کیوں بند کیا، دن کا وقت ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں بادشاہ کا باز جو ہے وہ کہیں چلا گیا ہے تو دروازہ اس لیے بند کیا کہ وہ باہر نہ نکل جائے۔ وہ بزرگ عجیب ان کے دل میں آیا کہ اتنا بے وقوف آدمی، بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ باز نے دروازے سے نکلنا ہے۔ تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ، ہمارے پاس پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی پرانی جوتیاں
ہمیں کچھ نہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہ بے وقوف اس کو تو نے بادشاہ بنایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں یہ بادشاہت مل جائے اور جو سکون اور راحت میں نے تمہیں دیا ہے وہ بادشاہ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب الہام ہوا تو فوراً وہ بزرگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی طرف مائل ہوئے کہ اللہ، جو تو نے سکون اور راحت کی نعمت دی ہے یہ اس بادشاہت کی نعمت سے کہیں بڑھ کر ہے، میں اپنی بات سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. تو اسی طرح اگر ہم جائزہ لیں اپنا کہ ہمارے پاس جو دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں، تو یقین کریں ہم بھی اسی طرح استغفار کریں گے. اس کی وجہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں وہ تو ہمیں نظر آتی ہیں، جو اپنے پاس نعمتیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایک کھانے کی نعمت ہے کہ بھئی کوئی پرہیز نہیں ہے، جو ملا میسر آیا کھا لیا. اب کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جبکہ ہم ایک دفعہ سندھ میں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک صاحب بتانے لگے کہ یہاں پہ سب سے بڑا پاکستان کا آموں کا باغ ہے، اور جو باغ کا مالک ہے پتہ کیا صورتحال ہے اس کی؟ کہتے اس کو خطرناک شوگر ہے، خطرناک حد تک شوگر ہے کہ وہ پورے اتنے بڑے باغ، جتنا بڑا باغ ہے جو پورے ملک میں سپلائی ہوتا ہے جس کا آم باہر جاتا ہے، لیکن وہ خود مالک ایک آم نہیں کھا سکتا. اب مجھے بتلائیں کہ آپ کے پاس جو کھانے کی نعمت ہے کہ آپ جو ملا میسر آیا آپ نے کھا لیا، کوئی پرہیز نہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، جبکہ اس کے پاس اتنا بڑا باغ ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا. تو یاد رکھیے گا اگر ہم اس نظر سے دیکھیں، غور فکر کریں تو یقین کیجئے گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے ہم اس حال میں اللہ نے بہترین رکھا ہوا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے بدگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس طرح ناانصافی کا معاملہ کیا ہے، اوروں کو زیادہ نعمتیں دی ہیں. جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو آپ اپنے پر غور کریں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں گردش ایام سے یعنی حالات سے کبھی گھبرایا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مسجد سے گزر رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. جب میں مسجد سے نکلنے لگا تو میرے دل میں اللہ سے شکوہ پیدا ہوا، یا اللہ اتنا سب کچھ، یعنی تو نے اتنا کچھ مجھے شہرت دی، سب کچھ دیا، لیکن حالت یہ ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے. کہتے پہلے ایسا موقع تھا کہ میرے دل میں اللہ کے بارے میں ایک ذہن میں اشکال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فوراً میری نظر ایک ایسے شخص پر ڈلوائی کہ جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے، بیٹھا ہوا تھا مانگ رہا تھا. تو جب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ٹانگ پر پڑی کہ پاؤں ہی نہیں ہیں، فوراً میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پاؤں تو ہیں کہ جس سے میں چل سکتا ہوں، جوتے نہیں ہیں نہ صحیح، لیکن اس سے تو بڑھ کر ہوں کہ اس کے پاس پاؤں کی نعمت ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح جائزہ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے.